السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبینات من الہدى والفرقان، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ساتھ ساتھ یہ امید بھی کرتا ہوں کہ آپ کو رمضان کورس سے اور ان کلاسز سے انشاءاللہ فائدہ ہو رہا ہوگا، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے سیکھنے کو سمجھنے کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے۔ رمضان کے اندر کیا کیا کام کرنے چاہیے یا کون کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، اس سلسلے میں آج یہ ہماری تیسری اور آخری نشست ہے، کیونکہ میری تو کوشش یہ تھی، واللہ یہی کوشش تھی کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان کو ایک ہی نشست میں بیان کروں، لیکن اللہ کی شان کہ وہ ایک کے بجائے دو نشستیں ہو گئی اور پھر بھی بات پوری نہیں ہوئی، تو پھر آج تیسری نشست کے اندر اس بات کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور آج تو انشاءاللہ ان باتوں کو مکمل کر ہی دیں گے۔ یہ تقریباً 30 کام ہیں جو رمضان کے مہینے میں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید اور یقین ہے کہ آپ لوگوں نے ان تمام امور کی، ان تمام کاموں کی لسٹ بھی بنا لی ہوگی اور عمل بھی شروع کر دیا ہوگا انشاءاللہ، اور یقین مانیے گا یا تو آپ کو اثرات دکھنے شروع ہو گئے ہوں گے، اور نہیں تو کچھ دن ان چیزوں کو دیکھیے جو بتائی جا رہی ہیں، انشاءاللہ آپ کو اثرات دکھنے ضرور شروع ہوں گے۔ الگ الگ لوگوں کی طبیعت ہے نا، الگ الگ لوگوں کا مزاج ہے، الگ الگ لوگوں کا ماحول ہے، لہٰذا اپنی اپنی طبیعتوں، مزاجوں اور ماحول کی وجہ سے ان اعمال کا فرق، اثر الگ الگ ہوتا ہے، فرق الگ الگ ہوتا ہے، کسی پر جلدی اثر ہوتا ہے، کسی پر دیر سے اثر ہوتا ہے، لیکن گارنٹی یہ ہے کہ جب کوئی ان کاموں کو کرنا شروع کر دے اثر ضرور ہوتا ہے، پکی بات ہے، زندگیوں میں تبدیلی محسوس ہوتی ہے۔ مجھے ایسے بہت سارے بھائیوں اور بہنوں کے میسیجز آئے کہ گزشتہ جو رمضان کورس کرایا تھا وہ ہماری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا، بڑی خوشی ہوئی، مجھے آنسو آ گئے آنکھ سے کہ اللہ پاک نے مجھ جیسے نالائق سے اتنا بھی کام لے لیا، تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا ہے اور آپ کے سامنے یہ باتیں لے کر کے حاضر ہوں۔ چلیے ایک مرتبہ آگے بڑھنے سے پہلے وہ سارے کام جو پچھلی نشستوں میں نے بتائے تھے ان کو ایک مرتبہ دہرا دیتا ہوں مختصراً، کہ سب سے پہلا کام جو رمضان کے مہینے میں کرنا چاہیے وہ ہے توبہ۔ دوسرے نمبر پر نیت، اصلاح نیت، تو نیت کی اصلاح کر لینی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر اگر موقع ہو تو عمرہ کر لینا چاہیے، اور چوتھے نمبر پر رمضان کے مہینے میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ پانچویں نمبر پر تلاوت کے ساتھ کیفیات کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے کہ اس تلاوت سے ہماری روحانی کیفیات بنے، جس سے ہمارے دل کے اندر نیک اعمال کا جذبہ اور گناہوں سے بچنے کا جو ہے شوق پیدا ہو۔ چھٹے نمبر پر رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کا بڑا جو ہے خاص طور سے خیال رکھنا ہے، اور ساتویں نمبر پر اپنے جو چھوٹے ہوئے قضا روزے ہیں ان کو گن کر کے، ان کی گنتی کر کے ان کو پورا کرنا ہے۔ آٹھویں نمبر پر رمضان کی راتوں میں تراویح کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک دن بھی تراویح کی چھٹی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر رات کی تہجد، اس کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ 10ویں نمبر پر اپنی مصروفیات میں کمی، اپنے جو ضروری کام، جو روٹین کے کام ہیں صبح سے لے کے شام تک، اس میں جو غیر ضروری کام ہیں ان تمام کاموں کو نکال کر کے باہر کر دینا ہے، تاکہ آپ کو تھوڑا سا رمضان کے اندر ہلکا محسوس ہو۔ یہی کام نوکروں اور فیکٹری کے مزدوروں، ملوں کے مزدوروں کے ساتھ بھی آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد 11ویں نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ جتنی چیزیں ہیں جن سے وقت ضائع ہوتا ہے، چاہے وہ واٹس ایپ کا فضول چلانا ہو، موبائل کو بلا وجہ اسکرول کرنا ہو کسی بھی اپلیکیشن پر جا کر، ان میں اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، بعض لوگ گانے سنتے ہیں، بعض لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، جتنی ایسی چیزیں ہیں جو وقت کو ضائع کرنے والی ہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ 12ویں نمبر پر جو کام بتایا تھا وہ تھا کہ نیٹ کا جتنا کم ہو سکے استعمال کرنا ہے، اور اگر ضرورت نہ ہو تو استعمال کرنا ہی نہیں ہے۔
13واں کام جو کرنا تھا وہ اپنے کاموں کے اندر ڈسپلن پیدا کرنا، کاموں کو ترتیب کے ساتھ صبح سے لے کے اپنے شام تک کی جتنے کام ہیں ان کی لسٹ بنا کر، ان کی ترتیب بنا کر کے دیکھنا ہے کہ کون کون سے کام میں کرتا ہوں، اور ان کا باقاعدہ ایک شیڈیول بنا لیں کہ یہ کام اب کرنا ہے، یہ کام تب کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 14 نفلی عبادت۔ نفلی عبادت کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ، تراویح اور روزوں کے ساتھ ساتھ، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں جو ہیں اس کو اپنی زندگی کے اندر ضرور لانا ہے۔ 15 نمبر پر مسجد میں وقت بہت دینا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجد میں وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ مسجد میں وقت گزارنا، میں نے اپنے بزرگوں سے ایک مثال سنی کہ مسجد میں رہنا ایمان والے کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی رہتی ہے پانی میں۔ ایمان والا مسجد میں ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی رہتی ہے پانی میں، وہ مچھلی پانی کے بغیر رہ سکتی ہے، ویسے ایمان والا مسجد کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور منافق آدمی مسجد کے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے طوطا ہوتا ہے پنجرے میں، کہ ادھر پنجرے کا دروازہ کھلے اور ادھر وہ نکلے۔ دیکھیں یہ مناظر آپ نے مسجد کے اندر، اپنی مسجدوں میں اس جمعے میں نوٹ کیجیے گا۔ ادھر سلام پھرتا ہے اور ابھی دعا کے لیے ہاتھ بھی نہیں اٹھے ہوتے کہ مسجد کے باہر چپلوں کے نکلنے کی اور سیڑھیوں سے اترنے کی اور دھکا مکی اور ہلا گلا یہ آوازیں آنی شروع۔ لوگوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ 2 رکعت پڑھی ہے تو کم سے کم کچھ اللہ سے مانگ ہی لیں، توفیق ہی مانگ لیں، نہیں، بس پتہ نہیں کہاں جانا ہے، کون سی جلدی ہے، یا کون سی جیل کا دروازہ کھلا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ تو مسجد کے اندر بیٹھتے ہی اس جگہ ہیں بالکل چپلوں کے پاس دروازے پہ کہ ادھر سلام پھرے ادھر میں نکلوں۔ یہ مناظر ہم اپنی مسجدوں کے اندر ہر ہفتے میں ہر جمعے کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اپنی کیفیت پر غور کریں کہ میرا مسجد کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کیا میں مچھلی پانی کی طرح یا پرندہ پنجرے کی طرح، دونوں میں سے کس پر ہمارا معاملہ ہے دیکھ لیجئے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہمارا معاملہ نگیٹیوٹی میں تو ذرا سا فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو مسجد میں لگانے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے پاکیزہ ماحول میں بھی دل نہ لگے تو کیا فائدہ۔ 16 نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ صدقہ دینے کی عادت ڈالیں، صدقہ دیں رمضان کے دنوں میں، ہو سکے تو روزانہ صدقہ دیں، اور کوئی فکس رقم نہیں ہے، کوئی بڑی رقم بھی ضروری نہیں ہے، اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہر بندہ جتنا چاہے صدقہ دے سکتا ہے۔ اور 17 نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ اپنے بچوں سے بھی صدقہ دلوائیں، اپنے بچوں کو بھی صدقہ دینے کا، ہدیہ دینے کا، تحفے تحائف دینے کا، غریبوں کی غمخواری کرنے کا یہ ماحول ان کو دیں، یہ مزاج ان کا بنائیں، یہ فکر ان کی ہونی چاہیے، بچپن ہی سے یہ چیزیں ان کے اندر آئیں گی تبھی آہستہ آہستہ وہ ان کے عادی ہوں گے۔ اس کے بعد 18 نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ رمضان سے پہلے اپنے تمام غیر ضروری کاموں سے فارغ ہو جائیں، گھر کا پینٹ ہو، گاڑی کی سروس ہو، اس طریقے کے جتنے کام ہیں، چاہے اس میں آپ کے افطاری اور سحری کا گروسری کا سامان ہی کیوں نہ ہو۔ آپ ایسا نہ کریں کہ آج میں 2 کلو تیل لے آؤں، آج میں 4 کلو آٹا لے آؤں، آج میں 5 کلو چاول لے آؤں۔ یہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں جس میں آپ کو افطاری میں اور سحری میں ضرورت پڑتی ہے گھروں کے اندر، جتنے ایسنشیل آئٹمز ہیں وہ سارے کے سارے آپ اپنے گھر کے اندر رمضان سے پہلے بھر لیں۔ آپ کو اپنی گاڑی کی سروس کرانی ہے، آپ پہلے لے آئیں۔ آپ کو عید کے لیے جوڑا لانا ہے، کپڑے لانے ہیں، چپل لانی ہے، جو بھی کچھ لانا ہے XYZ رمضان سے پہلے لے آئیں۔ گھر کے اندر کوئی کام کروانا ہے رمضان سے پہلے کریں۔ ان چیزوں کا خاص طور سے خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں نے بتایا تھا کہ کھانے کے اندر اپنا جو ہے وہ اعتدال لانا ہے، کھانا کم سے کم کھانا ہے۔ ہمارا کھانا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بے لگام بھوک ہے جو ختم نہیں ہوتی۔ اور میں نے یہاں ایک بات یہ کہی تھی کہ 2-3 کام ایسے ہیں جن کو میں نے الگ الگ بیان کرنا تھا۔ نمبر 1 کھانا، کم کھانا، اور نمبر 2 کم بولنا، اور نمبر 3 کم سونا، جن میں سے کھانے والی بات آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ اب انشاءاللہ اس سے آگے کی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو 19ویں نمبر پر میں نے بتایا تھا کہ کم کھانا، اب 20ویں نمبر پر کم بولنا، اور 21ویں نمبر پر کم سونا۔ ان دونوں تینوں چیزوں کو بھی دیکھیں کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لعلکم تتقون، روزہ کیوں دیا گیا تمہیں؟ تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اور تقوی اختیار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو رمضان کا شیڈیول بنایا، اگر ہم اس پر غور کریں تو اس میں ہمارا کھانا بھی کم ہونا چاہیے تھا، ہمارا بولنا بھی کم ہونا چاہیے تھا، اور ہماری نیند بھی کم ہونی چاہیے تھی۔ جبکہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری یہ تینوں ہی چیزیں رمضان میں بے لگام ہو جاتی ہیں۔ کھاتے بھی ہم زیادہ ہیں، بس وقت بدل جاتا ہے، کھانے اور پینے کا ٹائم بدل جاتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں، لیکن اگر دیکھا جائے تو کھانا بڑھ جاتا ہے، بہت زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ جو چیزیں ہم رمضان میں نہیں کھاتے، عام دنوں میں نہیں کھاتے، وہ رمضان میں کھاتے ہیں۔
بہت سارے لوگ تو ایسی ایسی پسندیدہ چیزوں کو اٹھا کر کے رمضان کے لیے رکھ دیتے ہیں کہ رمضان میں کھائیں گے، تو بجائے اس کے کہ تقوی اختیار کرتے، زیادہ کھانے کی وجہ سے وہ تقوی طبیعتوں میں پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جو ہے بات کرنے کو دیکھ لیں، بولنے کو، رمضان میں کتنی فضول باتیں ہم کرتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپنی باتوں کو بھی ہم کم کرتے، بلکہ باتوں کو کم کرنے کے بجائے ہم لوگوں نے تو اور اللہ حفاظت فرمائے زبان کو دوسری چیزوں پر لگا دیا۔ چغلیاں زیادہ ہوتی ہیں، جھوٹ اور زیادہ بولا جاتا ہے، گالیاں اور زیادہ دی جاتی ہیں، زبان کو بیجا غلط استعمال اور زیادہ کیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہ حفاظت فرمائے، سچ تو پھر بھی سچ ہے نا، وہ بھی نہیں بولنا چاہیے تھا، ہم تو جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ علماء سے پوچھیے گا اپنے مقام پر جا کر کے، میری یہ کلپ دکھا دیجیے گا چاہے، بعض علماء کے نزدیک روزے کی حالت میں جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض علماء اس بات کے قائل ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کے جھوٹ بولے تو ٹوٹ گیا اس کا روزہ، ختم ہو گیا۔ حالانکہ بعض علماء کا اس پر اتفاق نہیں ہے، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی فضول بات تو ہوگی نہیں، اگر علماء نے کہا ہے تو کچھ سوچ کے کہا ہوگا۔ علماء کا جو اس طرف خیال گیا ہے، اس جانب کوئی تو وجہ رہی ہوگی۔ سچ بولنا بھی جو ہے یہ کہا گیا، سچ بھی کم بولو، زیادہ نہ بولو، کتنی سچ بات ہو، کتنی اچھی بات ہو، کم بولو، رمضان میں اپنا بولنا کم کرو۔ آپ رمضان کے مہینے میں ہماری روٹین دیکھ لیا کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہوتا کیا ہے کہ وہ تراویح کے بعد جو افطاری کا موقع ہوتا ہے نا، صبح سے شام تک کے بھوکے ہوتے ہیں، اور جیسے ہی سائرن بجتا ہے ہم لوگ کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، ایسا لگتا ہے کہ سحری کے یا افطاری کے وقت میں تو چبا بھی نہیں رہے، ہم ثابت گلے کے نیچے اتر رہا ہے، ایسا لگتا ہے۔ اور پھر جب زیادہ کھانے کی وجہ سے، اوور ہونے کی وجہ سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے، طبیعت میں سستی اور کاہلی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ تو مغرب بھی نہیں پڑھتے، بعض لوگ تو اس سے آگے بڑھ جاتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، عشاء بھی نہیں پڑھتے۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ معاملہ کہ کھا پی لیا، سست ہو گئے تھوڑے سے، کیونکہ زیادہ کھانے سے سستی آتی ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو اس میں افطاری میں کنٹرول کے ساتھ کھاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا پانی پی لیا، کچھ تھوڑا سا کھا لیا، تو وہ ایکٹیو رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، اور ان کے اندر سستی نہیں آتی، کاہلی نہیں آتی، چست رہتے ہیں۔ اللہ کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگوں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے۔ لیکن جو لوگ کھا پی لیتے ہیں، سست پڑ جاتے ہیں، اور پھر تھوڑی سی ہمت کر کے تراویح پڑھتے ہیں، پھر تراویح کے بعد کا منظر دیکھ لیں آپ اپنی مسجدوں اور گلیوں میں، کس قدر باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ کیونکہ اب آدمی جو کھا پی کر جو تھوڑا سا سست ہوا تھا، اور تراویح کی وجہ سے وہ سستی ختم ہوئی، 20-22 رکعتیں آدمی پڑھتا ہے، ایک دم 20 یا 23 رکعتیں پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے آدمی، اور اس وقت دل چاہتا ہے کہ باتیں کروں۔ اور پھر دیکھیے لوگ کس طریقے سے حلقے بنا کے باتیں کرتے ہیں۔ وہ حلقے مسجد کے اندر بھی ہوتے ہیں، مسجد کے باہر بھی ہوتے ہیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، گلیوں بازاروں میں، نکڑوں میں، چوراہوں میں، سب جگہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور کیا مطلب ہے ان باتوں کا؟ پالیٹکس، کرکٹ میچز، ریئلٹی شوز، یہی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور ان باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا کھانا بھی بڑھ گیا اور ہمارا بولنا بھی بڑھ گیا، جو کہ کم ہونا چاہیے تھا۔ یہی نیند کا معاملہ ہے۔ ہماری نیند دیکھ لیں کیسی ہے۔ وہ کسی نے مجھے واٹس ایپ پر چٹکلا بھیجا تھا کہ فلاں کنٹری میں اتنے گھنٹے کا روزہ، یوکرین میں اتنے گھنٹے کا روزہ، فن لینڈ میں اتنے گھنٹے کا روزہ۔ تو پلٹ کر ایک شخص نے یہ کہا کہ بھائی وہ کچھ علاقے تو ایسے ہیں وہاں پر صرف 4-5 گھنٹے کا روزہ ہے، وجہ کہ سحری کھا کے سوتے ہیں، اٹھتے ہی دوپہر میں، اٹھتے ہی نہیں، خبر ہی نہیں لاتے۔ تو یہ مطلب تو نہیں تھا نا کہ روزہ رکھ کے پڑی لگا لو، سو جاؤ، اٹھو ہی مت۔ بھائی روزہ ہے، کون بھوک پیاس برداشت کرے، چلو لیٹ ہی جاؤ۔ تو اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو سائنس نے ترقی نہیں کی، اس طریقے کی باتیں ابھی صرف تصورات میں، ورنہ سلیپنگ چیمبر خرید کر لوگ لے آتے اور اسی میں پڑ جاتے۔ بلکہ اللہ حفاظت فرمائے، ایک دو ساتھیوں کا تو یہ معاملہ خود ایکسیپٹ کیا انہوں نے اس بات کو میرے سامنے، کہ سحری کھاتے، فجر پڑھتے، سو جاتے، حافظ قرآن سو جاتے، اور پردے وردے ڈال کے بڑھیا کولر پنکھے چلا کے یا اے سی وغیرہ بہرحال جو بھی چلا کے بالکل اندھیرا کر کے سو جاتے، اور الارم لگا رکھا ہے شام کو 4 سے 5 بجے کا، 4 بجے 5 بجے اٹھتے ہیں، انگڑائیاں توڑتے ہیں، ہاتھ منہ دھوتے ہیں، اور دسترخوان پہ بیٹھ جاتے ہیں افطاری کے۔ اور افطاری کرنے کے بعد پھر مغرب پڑھتے ہیں، مغرب پڑھنے کے بعد پھر عصر کی قضا پڑھتے ہیں، عصر پڑھنے کے بعد پھر ظہر کی قضا پڑھتے ہیں۔ کہانی الٹی ہو گئی ساری، کر لو کیا کرو گے۔ ایسی بے لگام نیند کے کس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے۔ نہ نیند ہماری کم ہوتی، نہ بولنا ہمارا کم ہوتا، اور نہ کھانا ہمارا کم ہوتا۔
اس کا نتیجہ لازماً یہ نکلے گا جو نکلتا ہے کہ تقوی اختیار کرنے کے بجائے اور ہمارا نفس طاقتور ہو جاتا ہے۔ یہ کمزور تو ہونے سے رہا ہے ان صورتوں کے اندر، جب سوئیں گے بھی بڑھیا اور کھائیں گے بھی بڑھیا اور بولیں گے بھی خوب، تو نفس کہاں کمزور ہونے والا ہے؟ رمضان اور روزے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا پھر بتائیے؟ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی ان تینوں چیزوں پر، کھانے پر، بولنے پر اور سونے پر کنٹرول کریں۔ تو یہ 20 21 22 یہ 3 باتیں ہو گئیں۔ اچھا، ایک چیز خاص طور سے یہاں خیال رکھیں 23ویں نمبر پر جو میں بتا رہا ہوں، وہ یہ کہ اگرچہ کم سونا ہے لیکن دوپہر میں قیلولہ ضرور کرنا ہے۔ قیلولہ کا بہت سارے مطلب بھی نہیں سمجھیں گے لوگ، کیونکہ جب میں اس طریقے کے الفاظ استعمال کرتا ہوں تو بہت سے لوگ میسج کر کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا تھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ قیلولہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دوپہر میں تھوڑی دیر کمر سیدھی کرنا۔ سونا ضروری نہیں ہے، سونا ضروری دیکھیے، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے اطمینان سے جو ہے بالکل ٹینشن فری ہو کر کے آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیے۔ اگر نیند آ جائے تو تھوڑی دیر سو جائیے، اگر موقع ہو سونے کا، موقع نہ ہو تو بس ویسے ہی 5-10 منٹ لیٹ جائیے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، پورا دن کے لیے جو ہے جو باڈی ہے وہ اچھی طریقے سے فریش ہو جاتی ہے، حافظہ تیز ہوتا ہے، اور بھی فائدے اس کے میں وہ بتاؤں گا تو پھر اسی پر بات چلی جائے گی، ان سارے فائدوں کو بھی نہیں بتاتا، 2-3 چیزیں یاد کر لیجیے۔ تو اگرچہ ہمیں نیند کم کرنی ہے لیکن دوپہر کو تھوڑی دیر اپنے بستر پر لیٹنا ضرور ہے۔ سونے کی بات ایک الگ رہی، میں لیٹنے کی بات کر رہا ہوں۔ سونے کا موقع ہو تو سو جائیں 1 آدھ گھنٹے، نہ ہو تو کم سے کم جو ہے وہ تھوڑی دیر لیٹ کر کمر سیدھی کر کے اپنے آپ کو فریش کر لیں۔ اچھا جی، 24 نمبر پر جو کام کرنا ہے وہ ہے ذکر۔ رمضان کے اندر ذکر بہت کرنا ہے۔ ذکر انشاءاللہ ذکر کے اوپر ایک الگ سے میں بتایا تھا، ایک الگ سے نشست ہوگی، ذکر کے فائدے، ذکر کی فضیلت اور کون کون سے ذکر کرنے چاہیے، ان ساری چیزوں کو میں رکھوں گا۔ فی الحال کے لیے وہ جو ہے وہ ابھی اتنا یاد کرنے کہ ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے، خوب جو ہے وہ پہلا کلمہ پڑھ لیجئے، درود شریف پڑھ لیجئے، تیسرا کلمہ پڑھ لیجئے، دعائے قنوت پڑھ لیجئے، اور دعائیں اگر آپ کو یاد ہوں وہ پڑھ لیجئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان اذکار کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا زیادہ ہو سکے ان کی پابندی کیجیے۔ ذکر کی کثرت، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان تو اللہ کے ذکر میں ہے۔ اچھا، ذکر کے بعد جو الگ ایک اور کام کرنا ہے وہ ہے دعا کی کثرت۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ رمضان میں ان کے معمولات میں تبدیلی تو آتی ہے، نمازیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، تلاوت بھی زیادہ ہو جاتی ہے، ذکر بھی زیادہ ہو جاتا ہے، نیک اعمال بڑھ جاتے ہیں، لیکن دعائیں نہیں بڑھتی۔ دعا ہماری وہی 1.5-2 منٹ کی دعا کا بھائی خاص طور سے خیال رکھنا ہے اور اپنی دعاؤں میں اضافہ کرنا ہے۔ میں نے بتایا تھا نا کہ روزے دار کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے، 30 دن تک 30 دعائیں ہیں جو ہماری قبول ہو رہی ہیں، اور اسی میں ہم لوگوں کی طرف ہماری اسی طرف توجہ نہیں ہے، اسی طرف ہمارا خیال نہیں ہے، اسی طرف ہم لوگ جو ہے غفلت کی نظر کر دیتے ہیں اس وقت کو۔ اور دعا مانگنے کا جو وقت تھا سحری میں یا افطاری میں، وہ مادی چیزوں کو پورا کرنے میں لگ جاتی ہیں، نتیجہ وہ جو قیمتی وقت تھا وہ بڑی بے دردی کے ساتھ ضائع ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس لیے دعاؤں کو خوب کثرت سے کرنا چاہیے۔ اچھا جی، اگلا جو کام ہے رمضان کے اندر جو نہیں کرنا ہے، اب تک تو جو کام میں نے بتایا وہ کرنے کے تھے، اگلا جو کام ہے وہ نہیں کرنے کا ہے، وہ ہے کہ اپنی کوئی بری عادت ہے، کوئی بیڈ ہیبٹ ہے، اس کو رمضان کے اندر چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کی بہت ساری بری عادتیں ہوتی ہیں، اسموکنگ ہوتی ہے، پان مسالہ چبانا ہوا، بہت سے لوگ تو ناخن چبا لیتے ہیں اپنے، اور اس قسم کی نہ جانے کون کون سی واحد باتیں۔ اس میں چونکہ یہ جو ہماری کلاسز میں ہر طرح کی عمر کے لوگ ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو سب میرے سامنے ہیں، تو میں سب سے کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ اپنی اپنی بری عادتوں کو خود دیکھیں کون کون سی۔ کوئی ویڈیو گیم کھیل رہا ہے، کوئی ریلز بنا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، بلا وجہ جو ہے ایسے کام جو بری عادتوں میں شمار ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیجیے۔ اس رمضان میں آپ بڑے آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، کہتے بھی ہیں کہ ہم چھوڑنا چاہتے ہیں، اسموکنگ چھوڑنا چاہتے ہیں، نہیں چھوڑتی۔ آپ رمضان میں چھوڑ سکتے ہیں۔ فضول کی جتنی چیزیں ہیں، بیکار کی جتنی باتیں ہیں، اور بری عادتوں میں جتنی چیزوں کا شمار ہوتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کا رمضان ایک بہت اچھا اور بہترین موقع ہے۔ اچھا جی،
اس کے علاوہ رمضان کے اندر ایک کام اور کرنا ہے، بلکہ دو کام، ان کو دو الگ الگ کاموں میں گنی ہے، اخلاق اور معاملات، ان دونوں کو ضرور ٹھیک کرنا ہے۔ اخلاق ہمارے بڑے بیکار ہوئے ہیں، اور معاملات تو آپ نے کل پرسوں کی نشست میں سنی لیا، وہ جو میں نے دکانوں کے واقعات سنائے تھے آپ کو۔ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، حج عمرہ کر رہے ہیں، لیکن آپ کو بولنے کی تمیز نہیں ہے، تو یقین مانے سب بیکار ہے۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ معاملہ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہیں، تو یقین مانے کسی کام کا نہیں ہے ہمارا نماز روزہ کرنا، اس لیے کہ دنیا ہمیں جانتی ہے ہمارے معاملات سے۔ وہ کوئی ہمارے ساتھ سفر کرنے کے بعد ہماری برائی کرنا شروع کر دے، یا ہمارے ساتھ معاملہ ڈالنے کے بعد ہماری حقیقت لوگوں کے سامنے بیان کرنی شروع کر دے، تو یقین مانے آپ متقی پرہیزگار نہیں ہیں، بہت بڑی کمی ہے ہمارے اندر جس کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اپنے معاملات کو بھی درست کریں اور اپنے اخلاق کو بھی درست کریں، یہ بہت ضرورت کی چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز جو میں نے پیچھے بتائی تھی، غالباً کل کی نشست میں بتائی تھی، نفلی عبادت۔ تو نفلی عبادت کے اندر، ویسے تو میں شاید ذکر کے اندر بتاتا، لیکن چلیے آپ سن لیجیے۔ نفلی عبادت کے اندر چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ لازم پکڑ سکتے ہیں۔ تہجد کا تو ذکر آ گیا تھا آپ کے سامنے کہ تہجد پڑھنی ہے۔ تہجد کے علاوہ اور بہت ساری نفلی نمازیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صلاۃ التسبیح آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے شاید وہ پورا ویڈیو صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بیان کر کے اس میں ڈالا تھا، چینل کے اوپر موجود ہوگا، آپ سرچ کریں گے تو مل جائے گا۔ صلاۃ التسبیح کے علاوہ آپ دن بھر میں صبح شام میں 24 گھنٹے میں اور بھی بہت ساری نمازیں ہیں، ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر چاشت کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلے تو فجر کے بعد تو اشراق کا وقت آتا ہے، 4 نفلیں 2 کر کے اشراق وہ پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ اور پھر چاشت کا وقت آتا ہے، جب سورج کی روشنی بہت تیز ہو جاتی ہے تو وہ چاشت کا وقت ہوتا ہے، اس میں بھی 2 کر کے 4 رکعت پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ان دونوں نمازوں کا جو ثواب ہے، اشراق کا اور چاشت کا، کہ انسان کے جتنے بھی جوڑ ہیں ان کا شکر یہ ہے کہ روزانہ آدمی ہر جوڑ کے بدلے میں کم سے کم کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔ تو اگر یہ اشراق پڑھ لے تو یہ صدقہ کرنے کا جو ثواب ہے سب مل جاتا ہے۔ اور چاشت حج عمرہ کرنے کے برابر کا ثواب ہے، غالباً 2 حج یا 2 عمرہ کرنے کا ثواب ہے۔ بہرحال اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ ایک نماز اور ہے جو نفل نمازوں میں شمار ہوتی ہے، وہ ہے اوابین کی نماز، مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہے، کم سے کم 6 رکعتیں، زیادہ سے زیادہ علماء نے اس کی 20 رکعتیں تک بیان کی ہیں۔ کیا فائدہ اس کو پڑھنے کا؟ اوابین کو، جو شخص ایک مرتبہ مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھے گا، اس شخص کے لیے جو ہے وہ 12 رکعت نفل عبادت کا ثواب لکھا جائے گا۔ 12 رکعت نفل عبادت کا ثواب آپ کو چند رکعت میں 6 رکعت پڑھیں گے آپ، چند منٹوں میں آپ کو ثواب مل جائے گا، اتنا بڑا۔ اچھا جی، اگلا کام جو کرنے کا ہے وہ ہے نظر کی حفاظت۔ نظر کی حفاظت، رمضان کے مہینے میں اپنی نظروں کی بہت زبردست طریقے سے حفاظت کرنی ہے۔ غیر محرم تو غیر محرم ہے، روزے کی حالت میں اپنی خود کی بیوی کو محبت کی نظر سے مت دیکھیے گا، فتنے کا اندیشہ ہے۔ اگر کوئی شخص، اللہ حفاظت فرمائے، اس نے اپنی بیوی کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا اور اپنی بیوی کے قریب چلا گیا، تو دونوں میاں بیوی پر جرمانے کے طور پر 60 روزے لگاتار رکھنا پھر لازم ہو جائے گا۔ 60 روزے لگاتار، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ 1 سے لے کے 60 تک لگاتار کنٹینیولی روزے رکھو، اور اگر بیچ میں کسی وجہ سے بھی چھوٹ جائے تو جتنے روزے رکھے تھے، مان لیجیے کسی نے 50 روزے رکھ لیے، لگاتار رکھنے 50 روزے رکھ لیے، اور 51واں آتے ہی کوئی بیماری آ گئی، کوئی سفر آ گیا اور روزہ چھوٹ گیا، اب جو 50 رکھے تھے سب ختم، دوبارہ 1 سے شروع کرو، بہت خطرناک سزا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا بھی تھا کہ اگر کسی خاتون کو جرمانے، یہ خاتون بھی رکھے گی، میں نے بھائی ہاں، خاتون کے اوپر بھی ہے، عورت پر بھی ہے، تو اگر کوئی عورت رکھے تو بھائی ظاہر سی بات ہے، نسوانی مجبوری آتی ہے خواتین پر ہر مہینے، تو اس میں تو وہ روزہ رکھ نہیں سکتی، وہ کیا کریں گی؟ ان کی تو 60 کی گنتی پوری ہی نہیں ہو سکتی، تو ان کے لیے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ جتنے روزے رکھ سکتی ہیں رکھیں۔ پھر اس نسوانی مجبوری میں اگر کوئی نہیں رکھتی، پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ پیریڈ ختم ہوتے ہیں اس کے بعد پھر دوبارہ شروع کر دیں، ان کو اتنی اجازت ہے بس۔ اور اگر کسی اور وجہ سے روزہ چھوڑتی ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہے، 60 روزے اس طریقے سے وہ بھی پورے کریں۔ تو لہٰذا نظر کی حفاظت کرنی ہے بھائی، بیوی کی طرف بھی نہیں دیکھنا،
مطلب اللہ نہ کرے یہ نہیں ہے نا دیکھو ہی مت اور آنکھوں پہ پردہ ڈال لو اور ایسے ایسے، یہ مطلب نہیں ہے. دیکھو بات کرو نارملی، لیکن شہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا. اللہ نہ کرے کہیں ایسا نہ ہو کہ خود سے معاملہ خراب ہو جائے اور بعد میں پھر وہ ایک صحابی تھے نا، مشہور واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، روزے کی حالت میں بیوی کے پاس چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو. کہنے لگے یا رسول اللہ ایک روزے میں یہ معاملہ ہوا، 60 کیسے رکھوں؟ تو آپ نے فرمایا غلام آزاد کرو. کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو خود اپنی جان کا مالک ہوں، میرے پاس تو غلام نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو مدینے کے اندر جتنے غریب مسکین ہیں ان کو چن چن کر کے کھانا کھلاؤ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم مدینے میں سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا. تو وہ کھجوریں آئیں اور کھجوریں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بانٹ دو غریبوں کو مسکینوں کو. تو اس وقت اس نے کہا کہ یا رسول اللہ سب سے بڑا غریب میں ہی ہوں. تو آپ نے کہا تم ہی کھا لو. تو یہ تو ایکسیپشن میں تھا صحابی، ان کے لیے تھا، ہر ایک کے لیے نہیں ہوگا یہ حکم کہ وہ غلام کا تو خیر اب کانسیپٹ ہی نہیں ہے، غلام کا تو معاملہ ہی نہیں رہا. اور اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا دونوں ٹائم کا یا 60 روزے رکھنا، دونوں میں سے ایک شکل باقی رہ جاتی. بہرحال دونوں ہی صورتوں میں سزا بڑی ہے، اس لیے خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اچھا اس کے علاوہ زبان کی حفاظت کرنی ہے. جیسے کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا نا کم بولنا ہے، کم بولنا تو ہے ہی، لیکن زبان کی حفاظت یہاں میں کہہ رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ بری باتوں سے، غلط چیزوں سے، لغو چیزوں سے زبان کی حفاظت کرنی ہے. کم بولنے میں تو اچھی چیزیں بھی آ گئیں، صاف چیزیں بھی آ گئیں، نارمل روٹین کی باتیں بھی، ان سے بھی بچنا ہے. وہ باتیں جو غلط نہیں ہوتی اپنے آپ میں لیکن غیر ضروری ہوتی ہیں ان سے بچنا ہے. اور زبان کی حفاظت کے اندر وہ ساری غلط باتیں آ گئیں، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جھوٹ چغلی غیبت وغیرہ وغیرہ، ان ساری چیزوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے. اس کے علاوہ ایک کام اور کرنا ہے، وہ ایک کان کی حفاظت، اپنے کانوں کی حفاظت کرنی ہے. بھائی کانوں کے اندر بہت ساری چیزیں آ گئیں، غلط باتیں آ گئیں، گانے آ گئے، چغلی آ گئی، غیبت آ گئی. کوئی ایسی بات نہیں سننی کہ جس کی وجہ سے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے ہمارا روزہ خراب ہو جائے. اس کے اندر تو پھر آنکھیں بھی آ گئی نا کہ آنکھوں کی بھی حفاظت جیسے کہ میں نے بتایا، اور ایسی کان آ گئے، آنکھ ناک کان زبان. ناک تو خیر سونگنے کے لیے ہوتی ہے، اس میں کوئی میٹر نہیں ہے. کان، زبان اور آنکھ، ان 3 چیزوں کی روزے کے اندر خاص طور سے خیال رکھنا ہے ان کا. اس کے علاوہ ایک کام اور لاسٹ، وہ یہ کہ اپنی چھوٹی ہوئی نمازوں کا حساب لگا کر کے ان کو رمضان کے اندر پڑھنا شروع کر دیں. دیکھ لیں کتنی نمازیں چھوٹی ہیں، ان کا حساب لگائیں. اور 5-6 نمازیں، ایک دن میں 6 نمازیں بنتی ہیں، 5 فرض اور 1 وتر، ان کا حساب لگائیں. اور بالغ ہونے سے لے کے اب تک جتنی نمازیں چھوٹی ہیں ان تمام نمازوں کا حساب لگا کر ان کو پڑھنا شروع کر دیں. چاہے تو ایک پاکٹ ڈائری بنا لیں اور ان پہ لکھیں کہ اتنی نمازیں میں نے پڑھ لیں. اب اگر دیکھا جائے تو یہ 20 رکعتیں بنتی ہیں ایک دن کی قضا نماز کی. 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے 6، 4 عصر کے 10، 3 مغرب کے 13، 4 عشاء کے 17 اور 3 وتر 20. اب یہ 20 رکعتیں آپ چاہیں تو دن میں کسی وقت پوری کی پوری 20 ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ چاہیں تو فجر کی نماز پڑھنے جائیں تو فجر کے ساتھ فجر کی قضا کر لیں، ظہر کے ساتھ ظہر کی قضا کرتے ہوئے اس کا خیال رکھیں کہ لوگوں کو اپنی قضا نمازوں پر گواہ نہ بنائیں، خاموشی سے پڑھیں، چپ کر پڑھیں. یا اگر لوگوں میں پبلکلی پڑھتے بھی ہیں تو اس طرح پڑھیں کہ لوگوں کو ظاہر نہ ہونے دیں کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں. اب ظاہر سی بات ہے بندہ وطر کی قضا پڑھے گا تو لوگوں کے سامنے تو تیسری رکعت میں نفل یزن کرنا پڑے گا. تو علماء نے اس بات کی بھی اجازت دی کہ اگر آپ پبلکلی قضا نمازیں پڑھ رہے ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اوپر آپ کی یہ بات نہ کھلے کہ آپ قضا پڑھ رہے ہیں تو وطر کی تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائے بغیر ویسی زبان سے اللہ اکبر کہہ دیں. اس کی بھی اجازت ہے. پتہ ہے آپ کو کتنی آسانی ہے شریعت، دین یسر، دین بڑا آسان ہے. تو لہٰذا اس طریقے سے آپ اپنی نمازوں کی قضا کریں، حساب لگائیں اور پڑھنا شروع کر دیں آج سے نماز. یہ سارے کام آپ کو کرنے ہیں. یہ جو میں نے کام ایک ایک کر کے آپ کو بتائے ہیں ان کی لسٹ بنائیے، ذرا ان پر نمبر ڈالیں اور دیکھیں کہ کتنے کام بنتے ہیں. میرے خیال سے 29-30 کام بنیں گے. اب ایک کام جو لسٹ میں نہیں ہے وہ میں الگ سے بتا دیتا ہوں لیکن کرنا ہے. وہ یہ کہ ان سارے کاموں کو کرنے کے بعد بھی یہ نہیں سوچنا کہ میں نے بڑا کمال کر دیا، میں نے تو بہت بڑھیا کر دیا. ڈرنا ہے پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا. یا اللہ تیرا فضل ہوگا تو یہ میرے سارے کام قبول ہوں گے، ورنہ یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، یا اللہ میں نے حق ادا نہیں کیا، مجھ سے حق ادا ہو بھی نہیں سکتا. اے میرے مالک یہ روزے، یہ تراویح، یہ ذکر، یہ تلاوت اور یہ ساری چیزیں آل دیٹ جتنی بھی ہیں، یا اللہ جیسا حق تھا ویسا مجھ سے نہیں ہوا اور یا اللہ مجھ سے ہوگا بھی نہیں. یہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تیرے سامنے، یا اللہ اس کو قبول فرما، یا اللہ میری خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرما. یہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے، ڈرتے بھی رہنا ہے، فکر بھی کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے کہ اللہ معاف فرما، یا اللہ غلطیوں کو معاف فرما، یا اللہ فضل فرما، یا اللہ عافیت کا معاملہ فرما، یا اللہ قبولیت کا معاملہ فرما، یا اللہ درگزر کا معاملہ فرما.
اللہ تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ چلیے وقت ختم ہو گیا، آج اپنی بات یہی مکمل کرتے ہیں۔ اب انشاءاللہ کل کی نشست میں روزے کی جو فضیلت ہے اس پر بات ہوگی، اور اس کے بعد تراویح کی فضیلت پر بات ہوگی، روزہ تراویح، اور اس کے بعد انشاءاللہ روزے کے مسائل اور تراویح کے مسائل آئیں گے، یعنی کہ آنے والے 4 دن ہمارے 2 دن روزے کے فضائل کے، تراویح کے فضائل کے، اور اسی طریقے سے 2 دن روزے کے مسائل اور تراویح کے مسائل کے، 4 دن اس طریقے سے ہماری کلاسز ہوں گی انشاءاللہ۔ جتنے بھی کرنے کے جو کام تھے یا نہ کرنے کے کام تھے، ڈوز اینڈ ڈونٹس تھے، ان کا سلسلہ اب یہاں پر آج ختم ہو گیا تیسری کلاس میں۔ اللہ پاک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام بری باتوں سے، بری چیزوں سے اللہ پاک ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی، ہمارے ماں باپوں کی حفاظت فرمائے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔